مصائب کے برکات۔ آج ایک شخص حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور مصائب میں مبتلا ہوں اور پریشان ہوں، دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام ہے۔ فرمایا مصائب میں برکات پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ قوہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی بیکار ہوتی ہیں، مصائب ان کو عمل میں لا کر انسان کی پختگی کا باعث ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو۔ اب اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خون کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اپنے آپ بلانا مقصود ہوتا تو کسی اور طریقے سے بلا لیتا، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مطلوب تھی۔ ان کے اندر ایثار و توکل کا جذبہ موجود تھا، جس کا خود انہیں بھی علم نہ تھا۔ چنانچہ جب مطالبہ کیا گیا تو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب بیٹے کا ایثار دیکھیے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیا، ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری سے چھری نہ چلے، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے تاکہ کوئی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ ہو، اور چھری بھی تیز کر لیجیے تاکہ دیر نہ ہو۔ یہ انتظام کر لینے کے بعد انہوں نے چھری چلا دی۔ چھری چل گئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلی۔ آزمائش مطلوب تھی وہ ہو گئی۔ اب جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بالقوہ موجود تھی، اس کو بالفعل ظاہر کرنا مطلوب تھا۔ فرمایا ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھنا چاہیے۔ فرمایا لوہار کا داہنا ہاتھ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قوت کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور سادھو لوگ ہاتھ کو اوپر رکھ کر اسے بالکل بیکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ آپ نے فرمایا دراصل مصیبت اور تکلیف پہنچنا ان کی عنایت ہے۔ پنجاب میں ایک درویشہ تھیں جو درگاہ شریف میں اکثر ہمیں ملا کرتی تھیں۔ ایک دن جب ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ مولسری کے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ ہم نے جا کر پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ کوئی درد ہے، مصیبت ہے، بیمار ہو؟ کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس نے کہا، آج 15 روز گزر چکے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 15 دن یاد نہیں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حدیث شریف ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، فلاں شخص بہت مالدار ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، اونٹ، گھوڑے، بھیڑ بکری کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ترا یہ کہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ولی اللہ کی شناخت یہ ہے کہ ان میں سے یہ 3 چیزیں موجود ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک یا 2، علت، قلت اور ذلت۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ خوب امیرانہ ٹھاٹھ سے رہتے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہیں، شاہی خاندان مرید ہے، امیر، وزیر اور فوجی افسر غلامی میں کمر بستہ ہیں۔ آپ کے لنگر کا وہ علم تھا کہ شام کے وقت 25 اونٹ پیاز اور لہسن کا چھلکا اٹھا کر باہر پھینکتے تھے۔ اس شخص کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ ان تینوں باتوں میں سے یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آئی۔ خیر جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ لوگ جانے لگے تو وہ بھی اٹھ کر روانہ ہوا۔ آپ نے ایک خادم سے کہا، اس شخص کو بلا لاؤ۔ خادم اس کو بلا لایا۔ آپ اسے الگ کمرے میں لے گئے اور فرمایا،
آنکھیں بند کرو۔ جو ہی اس نے آنکھیں بند کی، دیکھا کہ ایک عالم حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت میں مشغول ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں درویشی کہاں کی ہے، یہ تو عیش پرستی ہے۔ شاہی خاندان مرید ہے، امیر و وزیر سب معتقد ہیں، بس خوب مزے سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیرہن اوپر اٹھا کر کہا، دیکھو میری ناف میں ناسور ہے اور 7 سال سے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے خاص خادم تک کو اس کا علم نہیں ہونے دیا، اور تم کو میں نے اس لیے اپنے راز سے آگاہ کیا کہ تم بدظن ہو کر جا رہے تھے، تمہارا خاتمہ خراب ہونے سے بچا لیا۔ اب یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر کسی پر ظاہر کیا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ فرمایا اس شخص نے یہ راز کسی سے نہ کہا، اور جب آپ کا وصال ہوا تب اس نے لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد آپ نے خادم سے کہا، میرا کھانا لاؤ۔ وہ ایک جو کی روٹی تشتری میں رکھ کر لے آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ میری خوراک ہے، وہ دیگیں وغیرہ جو تم نے دیکھی ہیں لوگوں کے لیے ہیں، میرے لیے تو یہی نان جو ہے۔ یہ دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ فی الواقع آپ میں ذلت، علت، قلت تینوں علامات فقر موجود ہیں، چنانچہ وہ مرید ہو گیا۔